بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابو جان ایک قصہ سنایا کرتے تھے کہ کسی قبرستان میں ایک شخص نے رات کے وقت نعش کے ساتھ زنا کیا۔ بادشاہ وقت ایک نیک صفت شخص تھا۔ اس کے خواب میں ایک سفید پوش آدمی آیا اور اسے کہا کہ فلاں مقام پر فلاں شخص اس گناہ کا مرتکب ہوا ہے، اور اسے حکم دیا کہ اس زانی کو فوراً بادشاہی دربار میں لا کر اسے مشیر خاص کے عہدے پر مقرر کیا جائے۔ بادشاہ نے وجہ جانی چاہی تو فوراً خواب ٹوٹ گیا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ بہرحال سپاہی روانہ ہوئے اور جائے وقوع پہنچے۔ وہ زانی شخص وہیں موجود تھا۔ سپاہیوں کو دیکھ کر وہ بگلا گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اس کی موت کا وقت آ پہنچا ہے۔ اسے بادشاہ کے سامنے حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے اسے اس کا گناہ سنایا اور کہا، آج سے تم میرے مشیر خاص ہو۔ دوسری رات بادشاہ کو پھر خواب آیا تو بادشاہ نے فوراً اس سفید پوش سے اس کی وجہ پوچھی کہ ایک زانی کے ساتھ ایسا کیوں کرنے کو کہا آپ نے؟ تو اس سفید بزرگ پوش نے جواب دیا، اللہ کو اس کا گناہ سخت ناپسند آیا۔ چونکہ اس کی موت کا وقت نہیں آیا تھا، اس لیے تم سے کہا گیا کہ اسے مشیر بنا لو تاکہ وہ عیش میں پڑ جائے اور کبھی اپنے گناہ پر نادم ہو کر معافی نہ مانگ سکے، کیونکہ اس کی سزا آخرت میں طے چکی ہے۔ مرتے دم تک وہ عیش میں غرق رہے گا، بلکہ خوش بھی ہوگا کہ جس گناہ پر اسے سزا جانی چاہیے تھی اس گناہ پر اسے اعلیٰ اعادہ مل گیا۔ سو عیاشی اور بار بار موقع ملنا قدرت کا اس کو گمراہی میں ہی ڈالنے کا رکھنا مقصد تھا۔ ابو اٹھ گیا، میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، جب گناہوں ہر آسانی ملنے لگے تو سمجھ لینا کہ آخرت خراب ہو گئی ہے اور توبہ کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں تم پر۔ میں سن کر حیران رہ گیا، اپنی گریبان میں اور آس پاس نگاہ دوڑائی۔ کیا آج ایسا نہیں ہے کہ بار بار گناہوں کا موقع ملتا رہے ہمیں، اور کتنی آسانی سے ملتا ہے کہ کوئی پکڑ نہیں ہوتی ہماری؟ ہم خوش ہیں، عیش میں ہیں۔ کتنی ہی مرد اور خواتین کتنی بار گھٹیا فعل کے مرتکب ہوتے ہیں، اور مرد اور عورت اسے اپنی جیت کا نام دیتے ہیں، اور اگلی بار ایک نیا شکار ہاتھ میں ہوتا ہے۔ پہلی بار گناہ ہر دل زور زور سے دھڑکتا ہے، دماغ غیر شعوری سنگل دے دے گا، ایک ٹیس اٹھے گی ذہن میں، جسم لاغر ہونے لگے گا، کانپنے لگے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جس ایمان جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے، چلا رہا ہوتا ہے کہ دور ہٹو اور باز رہو۔ جزاک اللہ۔